جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے وجہ خروج بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھی۔ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے آثار قدرت کا علم رکھتے ہیں۔ جب گواہ ادائے شہادت کے لیے بلائے جائیں تو حاضر ہونے سے انکار نہ کریں۔ لوگو، جب تک خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے جو تم کو عزیز اور پیاری ہیں، نیکی کے درجے ہرگز نہیں پہنچو گے، اور کوئی سی چیز بھی خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ ظالموں پر خدا تعالیٰ کی لعنت جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ تو قبول کرتا ہی ہے، مگر انہی لوگوں کی جو نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کا حال جانتا ہے اور دین و دنیا کی مصلحتوں سے واقف ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو تو کہنے لگے کہ اب میری توبہ، اور اسی طرح ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کافر ہی مر گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس ایسی آیتیں بھیجی ہیں جن کا مطلب صاف اور واضح ہے، اور ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن پر تم سے پہلے کتاب اتری، لیکن زمانے دراز گزر جانے پر ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ اس کو فراموش کر بیٹھے۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ خبردار، نیک کام میں خرچ کیے ہوئے روپے کو احسان جتا جتا کر دکھ دینے والے کلمات کہہ کر ضائع نہ کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی لڑکیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان سے خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا خدا تعالیٰ اس کے سب کام آسان کر دے گا، اور جو خدا پر بھروسہ رکھے خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تمہارے لیے خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمدہ نمونہ ہے۔ گمراہوں کے سوا ایسا کون ہے جو اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہے؟ اے نوح علیہ السلام، تمہارا بیٹا تمہارے اہل و عیال میں داخل نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ جس چیز کی حقیقت حال تم کو معلوم نہیں ہے، ہم سے اس کی درخواست نہ کرو۔ ہم تم کو سمجھائے دیتے ہیں کہ نادانوں کی سی باتیں مت کرو۔ اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں قرآن پڑھ کر سنا دوں، پس جو ہدایت پا گیا اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہی پہنچے گا، اور جو گمراہ ہو گیا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، پس تم عبادت کرو جس کی تم چاہو اس کے سوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تم کو دوست بنا لے گا۔ یہ بات تحقیق ہے کہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ہوتی۔ جو شخص سیدھے راستے پر چلا وہ اپنے ہی ذاتی فائدے کے لیے چلا، اور جو بھٹکا تو اس کے بھٹکنے کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہ سمجھنا کہ خدا ان ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، اور یہ جو فوراً ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا، اس کی وجہ بس یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان کو
اسی حد تک مہلت دے رہا ہے جس دن کے مارے خوف کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ الٹا ہم سے منہ پھیرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آس توڑ بیٹھتا ہے۔ ہم کسی شخص کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو شرط فرما برداری یہ ہے کہ اسی پر بھروسہ رکھو۔ جو ہماری ناراضگی لوگوں کی رضامندی کے مقابلے میں خریدتا ہے، ہم اس کو انہی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مال اور اولاد دنیا کی چند روزہ زندگی کے بناؤ سنگھار ہیں، اور اعمال نیک جن کا اثر دیر تک باقی رہنے والا ہے، تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور توقعات آئندہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ تم ہر اونچی جگہ پر بے ضرورت یادگاریں بناتے ہو اور بڑی بڑی صنعت کے محل تعمیر کرتے ہو۔ کیا تم ہمیشہ دنیا ہی میں رہو گے؟